السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بھائی نے ایک سوال کیا ہے کہ روڈ پر نامحرم پر نظر پڑ جاتی ہے اور پہلی ہی نظر میں شیطان جو ہے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، تو ایسے میں کیا کیا جائے؟ جواب یہ ہے کہ دیکھیے، ایک حکم قرآن میں اللہ نے دے دیا، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین سے فرما دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ نگاہوں کو نیچی رکھنا ہے مطلب نامحرموں سے ہٹا کے رکھنا ہے۔ اور دوسرا حکم حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دے دیا کہ دیکھو، یہ نگاہ، یہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اس کے ذریعے شیطان شکار کرتا ہے تمہارا، لہذا جب بھی نظر پڑے تو پہلی نظر جو انجانے میں پڑ گئی وہ معاف ہے، فوراً ہٹا دو، اس کے بعد کی نظر جائز نہیں ہے۔ تو قرآن اور حدیث سے ہمیں یہی پیغام مل رہا ہے کہ نظر کی ہر حال میں حفاظت کرنا ہے، نامحرموں سے بچانا ہے۔ اگر چلی گئی تو حدیث میں یہ ہے کہ وہ انجانے میں جو گئی پہلی نظر معاف ہے، اس کے بعد والی نظر اب جائز نہیں ہوگی۔ اب سوال کرنے والے بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پہلی ہی نظر میں کبھی کبھی شیطان وسوسہ ڈال دیتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ یہ ایک دوا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور دوا پہلے ہی خوراک میں مریض کو مکمل صحت یاب نہیں کرتی، بلکہ دوا کھاتے رہنا پڑتا ہے۔ تو اپنے آپ کو اس کا عادی بناتے رہیں کہ پہلی نظر بھی نہ جائے، اگر گئی تو وہ انجانے میں ہو، غلطی سے ہو، خود سے نہ ہو۔ جب یہ ہمارا مزاج بن جائے گا آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ پہلی نظر بھی جائے گی ہی نہیں، چلی بھی گئی تو کوئی وسوسہ شیطان نہیں ڈال پائے گا، ہمارا دل انشاءاللہ صاف ہو جائے گا۔ تو لہذا ابھی جو کیفیت ہے اس سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کوشش کرتے رہیں، محنت کرتے رہیں اور قرآن و حدیث کے اس نسخے کا استعمال کرتے رہیں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ ایک بات اور علماء نے لکھی ہے کہ اس موقع پر ایک کام اور کریں کہ جو عذاب ہے بدنگاہی کا وہ یاد کر لیں کہ اللہ جو ہے جہنم میں آگ میں پگھلایا ہوا سیسا آنکھ میں ڈالیں گے، کتنی شدید تکلیف ہوگی۔ آنکھ میں خالی ذرا گرم پانی چلا گیا تو آدمی بے چین ہو جاتا، پگھلایا ہوا سیسا جب ڈالا جائے گا آنکھ میں تو کتنی شدید تکلیف ہوگی۔ وہ عذاب کو بھی یاد کر لے تو انشاءاللہ جو ہے اللہ کی مدد آئے گی اور آہستہ آہستہ یہ گناہ چھوٹ جائے گا انشاءاللہ۔ ہمیں چاہیے ہم پابندی سے لگے رہیں۔ دوسرا سوال ایک بھائی نے یہ کیا ہے، مذاق میں کسی کو تکلیف دینا جائز ہے کیا؟ جواب یہ ہے کہ بالکل جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کسی سے اگر ہمیں مذاق بھی کرنا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم یہ دی ہے کہ ہم مذاق میں کسی کے دل کو تکلیف نہ پہنچائیں، ٹھیس نہ پہنچائیں، کسی کی عزت سے کھلواڑ نہ کریں۔ تو اس لیے ایسا مذاق جس میں تکلیف ہو کسی کو اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ جب تک تکلیف نہ دے دیں کسی کو، کسی کی عزت کا مذاق نہ بنا دیں، تب تک مذاق نہیں ہوتا ہمارا، جو کہ بالکل غیر اسلامی ہے، حرام ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ پہلی صف کے بارے میں سنا ہے کہ اس کا ثواب معلوم ہو جائے تو لوگ جنگ کرنے لگیں، آخر ایسا کیا ثواب ہے؟ یہ سوال کرنے والے بھائی نے پوچھا ہے۔ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی چیز کا ثواب بتاتے ہیں تو کبھی کبھی ثواب کی مقدار بتا دیتے ہیں کہ ایسا کرو گے تو اتنا ثواب ملے گا، اتنا گناہ معاف ہوگا، اتنے درجات بلند ہوں گے، کبھی صاف صاف بتا دیتے ہیں۔ کبھی کسی عمل کا بہت زیادہ ثواب ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مقدار نہیں بتاتے کہ اتنے ہزار یا اتنا لاکھ ثواب ملے گا، بلکہ ایک اشارہ کر دیتے ہیں اس کی کثرت کی طرف کہ وہ حد سے زیادہ ہے۔ تو اشارہ کرنے کا انداز یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ نے فرمایا اگر پہلی صف کا ثواب معلوم ہو جائے تو تلواریں نکل جائیں، یعنی آدمی لڑ جھگڑ کے پہلی صف میں بیٹھنے کے لیے بالکل جو ہے وہ تلا ہوا ہو، اتنا تو ہے ثواب ہے پہلی صف کا اگر معلوم ہو جائے تو۔ اور یہ خالی پہلی صف کے بارے میں نہیں، اذان کے بارے میں بھی بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر اذان کا ثواب معلوم ہو جائے، تلواریں نکل جائیں، قرآن اندازی کی نوبت آ جائے، اتنا لوگ جو ہے بڑھ چڑھ کے حصہ لیں کہ میں اذان دوں گا، میں اذان دوں گا، تو اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اس میں بہت زیادہ ثواب اللہ نے رکھا ہے۔ اس کے بعد چوتھا سوال یہ ہے کہ بغیر وضو کے اذان دینا کیسا ہے؟ تو پہلے تو جواب یہ ہے کہ بغیر وضو کے اذان دینے سے اذان ہو جائے گی، اور اس اذان سے جو نماز پڑھی گئی ہے وہ نماز بھی ہو جائے گی۔ البتہ بغیر وضو کے کبھی کسی وجہ سے وقت بہت کم تھا، جلد بازی میں یا بھول کر دے دی گئی اذان بغیر وضو کے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر عادت بنا لی گئی ہے، ہر تھوڑے دن کے بعد جو ہے بغیر وضو کے اذان دی جا رہی ہے، تو فقہاء نے لکھا یہ مکروہ ہے،
اور اس کا گناہ ہوگا اذان دینے والے مؤذن صاحب کو۔ اور ایک بڑی اچھی بات فقہا نے یہ کہی ہے کہ ایک مؤذن جو ہے اذان کے ذریعے نماز کی طرف دعوت دے رہا ہے، اور نماز بغیر وضو کے ہوتے نہیں ہے، تو ایک آدمی گویا اپنی اذان کے ذریعے نماز اور پھر نماز سے پہلے وضو کی دعوت دے رہا ہے۔ تو ایک ایسی چیز کی دعوت دے رہا ہے مؤذن کہ جو چیز خود اس کے اندر نہیں پائی جا رہی ہے، تو کیسے اثر ہوگا اس کی دعوت کا؟ لوگ اس کی اذان پر کیسے وضو کی طرف بھاگیں گے اور کیسے نماز کی طرف آئیں گے؟ اس لیے مؤذن کو چاہیے کہ ہر حال میں باوضو ہو کر اذان دے۔ پانچواں اور آخری سوال ہے، ایک بھائی نے کیا ہے، میرے پاس 8 تولے سونا ہے 22 کیرٹ کا، تو اس میں زکوٰۃ کیسے دینا ہے؟ تو میں بڑی اچھی بات ایک اصول بتا دیتا ہوں، آپ جو ہے اسی اصول سے پورا حساب لگا سکتے ہیں کہ شریعت میں 2.5% زکوٰۃ واجب ہے، 2.5، 100 روپے میں 2.5 روپے۔ آپ کے پاس 8 تولے سونا ہے، آپ جیولری شاپ پہ جا کے اس کی قیمت معلوم کر لیں کہ یہ کتنے کا ہوتا ہے۔ مان لو تھوڑی دیر کے لیے 8 تولے سونا 4 لاکھ کا ہو رہا ہے، تو آپ ہر لاکھ پہ 2.5 ہزار روپے نکالتے جائیے، تو 4 لاکھ پہ 10,000 روپے ہو جائیں گے۔ تو 4 لاکھ روپے چاہے نقد ہوں یا اتنے کا سونا گولڈ رکھا ہوا ہو گھر میں، اس پہ 10,000 واجب ہے۔ ایسی آپ حساب کرتے چلے جائیں 2.5، تو یہی جو ہے مقدار شریعت میں واجب ہے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔